پہر آخری حصے میں کھڑے ہو کے اپنے مالک کے سامنے فریاد کر رہے ہیں۔ جب سارا زمانہ سویا ہوا ہے، سارا محلہ سویا ہوا ہے، سارا قبیلہ سویا پڑا ہے، سارے قریشی سوئے پڑے ہیں، سارے نواب سوئے پڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ساری کائنات کا امام، ساری کائنات کا رہنما اللہ کے سامنے رو رو کے فریاد کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ او میرے مالک، میری فریاد ہے، اے اللہ میں آنسو بہا کے تمنا کر رہا ہوں، اے اللہ میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی چاہت ہے، او میرے لاڈلے نبی بتا تیری کون سی چاہت ہے؟ تیرے گھر میں فاقے ہیں، تیرے گھر میں کھانا نہیں پکتا، چار دن تک تو بھوکا رہتا ہے، تیری لختی جگر بھوکی رہتی ہے، ساری مومنوں کی مائیں بھوکی رہتی ہیں، او میرے لاڈلے پیغمبرہ کیا چیز چاہیے؟ اللہ دولت نہیں چاہیے، اللہ نوابی نہیں چاہیے، اللہ پیسہ نہیں چاہیے، اللہ ہیرے نہیں چاہیے، اللہ چدراہٹ نہیں مانگتا، اور میرے لاڈلے کیا مانگتی ہو؟ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہ مجھے جنت دے دے۔ نبی رو کے جنت مانگ رہا ہے، ہم نے کبھی نہیں مانگی، ہمارے آنسو کبھی نکلے نہیں ہے کہ اللہ جنت دے دے۔ ہماری زبان سے جب بھی کلمات نکلیں گے، اللہ یہ والا پلاٹ دے دے، یہ والا دے دے، یہ والا دے دے، یہ والا دے دے، یہ 7 والا مکان دے دے، یہ 7 والا کاروبار میرا ہو جائے گا، وسیع ہو جائے گا۔ ہم نے جب بھی اللہ سے مانگا ہے نا، وہ چیز مانگی ہے جس کا ہمیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ہماری آل اولاد فائدہ اٹھاتی ہے، اور پتہ نہیں ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری آل اولاد کے لیے زیادہ نہیں، صبح و شام کا کھانا ہی دے دینا بس۔ پیغمبر رو کے جنت کا مطالبہ کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، ہم نے کبھی نہیں کی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میرے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنت کی تمنا کرتے ہیں، جنت کی چاہت کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے قائدین بیٹھے ہیں، میرے عمراء بیٹھے ہیں، میرے برادر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا، او لوگو اللہ سے قیمتی چیز کا سوال کرنا، اللہ رب العالمین سے جب بھی مانگنا، جنت مانگنا۔ آقا فرماتی ہیں ایک بندہ اللہ کے سامنے آیا بیٹھے اور آکے کہتے اللہم انی اسألک جنت الفردوس، ایک مرتبہ جنت کا مطالبہ کر دیا، پھر دل میں تمنا آتی ہے اللہ پھر مانگو، پھر کہتے اللہم انی اسألک جنت الفردوس، پھر دل میں تمنا اور بڑھتی ہے اللہ تیری جنت بڑی قیمتی ہے، اللہ تیری جنت بڑی پیاری ہے، اللہ ہم نے تو دیکھی کبھی نہیں ہے، تیرے قرآن نے بتا دیا، تیرے نبی نے بتا دیا، تیرے فرمان نے بتا دیا، تیرے نبی کی زبان نے بتا دیا، بڑی قیمتی جنت ہے جہاں پہ انبیاء کرام کی کوٹھیاں، بڑی قیمتی جنت ہے جہاں صحابہ کرام کے بنگلے، بڑی قیمتی جنت ہے جہاں اہل بیت کے بنگلے، بڑی قیمتی جنت ہے۔ بندے کی تمنا اللہ مجھے بھی جنت میں جگہ دے دے۔ اہل بیت کے بنگلے جہاں پہ بنے ہوئے ہیں، میرے پیغمبر کا گھر جہاں پہ بنا ہوا ہے، جہاں پہ 22 لاکھ مربع زمین کا حکمران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا بنگلہ اتنا پیارا بنا ہے، میرے پیغمبر نے باہر سے دیکھ کے دل کی تمنا جاگ اٹھی، اللہ میں اندر سے جا کے دیکھنا چاہتا ہوں میرے عمر کا مکان کتنا اعلیٰ ہے، اتنی قیمتی جنت ہے۔ صحابہ کرام رو رو کے اللہ سے سوال کر رہے اللہ جنت دے دے، امام الانبیاء مانگ رہے ہیں، ہم نہیں مانگتے، مانگو۔ آج نہیں مانگیں گے کب مانگیں گے؟
آج زبان ساتھ دے رہی ہے، مانگ لو۔ آج ہماری صحت ساتھ دے رہی ہے، مانگ لو۔ سوال کر لو اللہ سے میرے بھائیوں، راتوں کو اٹھ کے مانگ لو، چلتے پھرتے مانگ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی قیمتی جنت ہے، بڑی پیاری جنت ہے۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رات کا آخری حصہ میرے پیغمبر نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی سے گزری ہیں، اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی ہے، ٹھٹھرتی ہوئی رات ہے، سردی کا عالم ہے، ایک جوان کپڑا لپیٹ کے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے سوال کیا، کون سا جوان بیٹھا ہے؟ کون بیٹھنے والے؟ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ جناب سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، اللہ کے پیغمبر میں ربیعہ قعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا غلام ہو، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کا نام لینے والا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، اسلام سے پیار کرنے والا، قرآن کو سینے سے لگانے والا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور ربیعہ خیر ہے بیٹا، اس رات کے حصے میں بیٹھے ہو، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہو، لوگ اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہیں، ٹھٹھرتی ہوئی رات ہے، سردی کا عالم ہے، خیر ہے بیٹا مسجد نبوی میں کیوں بیٹھے ہو؟ جناب سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، اللہ کے پیغمبر میرے کے دل کی تمنا ہے، میری ایک چاہت ہے، بڑا عرصہ ہو گیا یہ تمنا تھی لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ ربیعہ کون سی چاہت ہے بتا؟ جناب سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، اللہ کے پیغمبر میری چاہت ہے، بڑی نرالی چاہت ہے، بڑی انوکھی چاہت ہے، بڑی پیاری چاہت ہے، انوکھی چاہت۔ قربان جائیں حضرات صحابہ کے ایمان پہ۔ اللہ کے نبی میری چاہت ہے کہ میں آپ کو وضو کرواؤں۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ، انوکھی چاہت، یا نبی اللہ دل کرتے وضو کرواؤں، چاہت ہے میری، بس میں وضو کا پانی ڈالوں ڈول میں سے آپ کے ہاتھوں پہ، آپ اپنے ہاتھ پاک دھوئیں، چہرہ پاک دھوئیں، آپ پورا وضو کریں، میں آپ کو وضو کرواؤں، یہ میری ربیعہ کی دل کی چاہت ہے۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، جاؤ پانی لے کے آؤ۔ جناب سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کے نصیب پہ جا گئی ہیں، بھاگ جا گئی ہیں، دوڑ کے جاتی ہیں، پانی لے کے آئی ہیں، اللہ کے پیغمبر کو وضو کروا رہی ہیں۔ ذرا توجہ کر، میں تجھے منظر دکھانا چاہتا ہوں، پاکیزہ ہستیوں کا میں تجھے وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوئی ہیں، جناب سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ پانی ڈال رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر وضو فرما رہی ہیں، بار بار میرے پیغمبر کی نگاہ ربیعہ کے چہرے پہ پڑ رہی ہے۔ واہ ربیعہ تیرے تو نصیبوں کا کیا کہنا، دنیا والے امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھتی ہیں، ساری کائنات والوں کی تمنا اللہ تیرے پیغمبر کا دیدار ہو جائے، صحابہ کرام کی تمنا اللہ تیرے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ واہ ربیعہ تیرا کیا کہنا، اللہ کے پیغمبر بار بار تجھے دیکھ رہے ہیں۔ جناب سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کروا لیا، وضو کرایا، اللہ کے پیغمبر نے وضو کر لیا، میرے پیغمبر فرمانے لگے، او ربیعہ آج تو نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا، آج تو محمد کو تو نے راضی کر دیا، آج تو نے ایسا کمال کر دیا اور کوئی نہ کر پایا۔ صلی
معاشیتا، اور ربیہ مانگ کیا مانگتی ہو، دل کی تمنا بتاؤ، بتاؤ کیا چیز چاہیے۔ جناب سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتی ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ بات لے کے آئی ہے۔ جناب سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتی ہیں، میرے پیغمبر نے ضمانت دے دی، سلی معاشیتا، اور ربیہ مانگ کیا مانگتی ہو، میں محمد کا وعدہ ہو گیا، جو مانگو گے اللہ رب العالمین سے لے کے دوں گا۔ مانگ کیا مانگتا ہے ربیہ، تمنا بتا۔ سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے چند لمحات کے لیے سوچ میں پڑ گیا، اتنی بڑی گارنٹی ہو گئی ہے، اتنی بڑی ضمانت مل گئی ہے، کیا مانگوں؟ کوئی بڑی چیز مانگنی چاہیے، کوئی بڑی چیز۔ اب کوئی بندہ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ سے محبت کے اندر اس نے آپ کو 1000 روپیہ دے دیا، آپ کہتے ہو جزاک اللہ۔ ایک دوسرا آگے اس نے آپ کو جو ہے 2000 دے دیا، آپ نے کہا جی جزاک اللہ۔ ایک تیسرا آپ کا مداح چاہنے والا آ گیا، آپ کا محب آ گیا، فین آ گیا، اس نے آپ کو 5000 کا نوٹ دے دیا، آپ نے کہا جزاک اللہ۔ ایک بندے نے آپ کو 50,000 دے دیا، آپ نے کہا جزاک اللہ۔ اور ایک بندہ چاہنے والا آ گیا، اس نے آپ کے سامنے چیک پھینک دیا اور ساتھ میں قلم رکھ دیا اور کہنے لگا جو تیرے دل کی مرضی ہے نا اتنا پیسہ لکھ لے، جو تیرے دماغ میں آتا ہے، جو تیری سوچ ہے، جو تیری تمنا ہے، قلم سامنے، چیک سامنے، لاکھ لکھ، 2 لکھ، کروڑ لکھ، ارب لکھ، جو لکھ دے گا ملے گا۔ ربیہ پیغمبر کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ پیغمبر کی ضمانت ہے، ربیہ جو مانگنا لے لے، اللہ کے خزانوں سے لے کے دوں گا۔ جناب سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں سوچنے لگا ربیہ کیا مانگوں؟ میرے دل میں خیال آیا ربیہ تیرا مکان نہیں ہے، کٹیا میں رہتا ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، پکا مکان بنوا لے، اچھا بنگلہ بنوا لے، اچھی کوٹھی بنوا لے۔ جناب سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، پھر میری ضمیر نے مجھے کہا، پھر میرے دل نے مجھے سمجھایا، اور ربیہ بنگلہ مانگا تو کیا مانگا، کوٹھی مانگی تو کیا مانگا، مکان مانگا تو کیا مانگا، کوٹھیاں گر جاتی ہیں، بنگلے ویران ہو جاتی ہیں، رہنے والے ختم ہو جاتی ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ اور ربیہ بنگلہ مانگا تو کیا مانگا، پھر دل میں خیال آیا ربیہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوئے، پہمد لگے ہوئے ہیں، لیرو لیر ہے تیرے کپڑے، اللہ کے نبی سے نیا لباس لے لے، اللہ کے نبی سے اچھے کپڑے لے لے، اللہ کے نبی سے اچھے والا لباس کا مطالبہ کر دے۔ پھر جناب سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، میں سوچ میں پڑ گیا ربیہ کپڑے تو اتار لیے جاتے ہیں، کپڑے تو پھٹ جایا کرتے ہیں، بندے نے 10,000 کا سوٹ پہنا، ادھر سے سانس نکلی ہے، یاروں نے کپڑے اتار لیے، ادھر سے سانس نکلی ہے، بڑی قیمتی ساڑی پہنی ہوئی ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا شرارہ پہنا ہوا ہے، بڑے اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، ساڑی اتار لی جاتی ہیں، کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، شرارے غرارے اتار لیے جاتے ہیں، اور ربیہ لباس مانگا تو کیا مانگا۔ پھر جناب سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری جوتوں کے پر خیال آیا ربیہ جوتے نہیں ہیں، پھر سوچنے لگے ربیہ کچھ اور مانگا، اتنی بڑی گارنٹی ہے، اتنی بڑی ضمانت ہے۔ جناب سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، اللہ کے پیغمبر انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے پیغمبر اگر لے کے دینا چاہتے ہو اللہ سے مجھے جنت لے کے دے دو۔
اور جنت بھی یا نبی اللہ ایسے نہیں کہ میرا بنگلہ یہاں پہ ہو آپ کا بنگلہ وہاں پہ ہو. یا نبی اللہ جنت بھی چاہیے اور روزانہ جنت میں آپ کا دیدار بھی چاہیے. آپ کا چہرہ بھی دیکھنا بار بار دیکھنا تبھی تو ہمیں سکون ملے گا. نبی علیہ السلام فرمانے لگے ابا غیر ذالکا او میرے بیٹے ربیہ یار غریب بندہ ہے کچھ اور مانگ. کہ نہیں اللہ کے پیغمبر مانگنا ہے تو جنت لینی ہے تو جنت مطالبہ جنت چاہت جنت اور نہیں. جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ربیہ ایک تیری چاہت تو نہیں ہے نا جنت میں جانے کی اور پیغمبر کا پڑوس لینے کی, اور بھی تو میرے چاہنے والے بہت آئیں گے. آپ جیسے بڑے آئیں گے جن کے دلوں میں تمنا ہوگی اللہ جنت بھی دے اور پیغمبر کا پڑوس بھی دے. تمنا ہے نا جی آپ کی ماشاءاللہ, تمنا ہے نا انشاءاللہ. تو آپ کی بھی تمنا ربیہ خالی تیری تمنا نہیں ہے, جنت میں اور بھی ہوں گے, تمنا ہوگی چاہت ہوگی. ایک ایسا عمل نہ بتلا دوں اور ربیہ جو بھی عمل کر لے گا اللہ جنت بھی دے گا نبی کا پڑوس بھی دے گا. جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اور ربیہ زیادہ سجدے کیا کر, اللہ کے آستانے پہ زیادہ آیا کر, اللہ کے دربار میں زیادہ آیا کر, اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کر, اللہ کے سامنے ماتھا جھکایا کر, اللہ کے سامنے رویا کر, اللہ کے سامنے دامن پھیلایا کر. وہ تیرا مالک ہے, وہ تیرا خالق ہے, وہ تیرا رازق ہے, وہ جنت بنانے والا, وہ جنت عطا کرنے والا. فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. زیادہ سجدے جو بھی کر لے گا اللہ اسے جنت دے دے گا. ہمارے اندر پتہ نہیں یہ اچھی عادت ہے کہ نہیں ہے, ہونی چاہیے نا, ہونی چاہیے نا, اچھی بات ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ کی ہاں جھکتے چلے جاؤ, نوافل ادا کرو. جنت بڑی قیمتی ہے, حضرات صحابہ کرام کی بڑی تمنا ہے. آئیے ایک بات اور لے کے چلتی ہیں, مدینے کی گلی ہے, مدینے کی سرزمین ہے, دن کا وقت ہے, اللہ کے پیغمبر نے ایک نکاح پڑھایا ہے. میرے پیغمبر نے نکاح پڑھایا, جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے, میرے پیغمبر نے نکاح پڑھایا ہے, خطبہ ارشاد فرمایا ہے, دن کا وقت ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اب رات آئی ہے, میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں, جوڑا بیٹھا ہوا ہے, بڑے پیار کی باتیں ہو رہی ہیں, پلاننگ ہو رہی ہے. واہ میرے سرتاجہ, اللہ نے تیرے جیسا شوہر دے دیا, میں تو بڑی خوش نصیب ہوں. جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی اہلیہ کو دیکھ کے کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے, اتنی حسین اور اتنی فرما بردار گھر والی مجھے عطا فرما دی. پیار کی باتیں ہو رہی ہیں, محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. تیرے میرے گھر میں فساد کیوں ہے, محبت نکل گئی ہے. تیرے میرے گھر میں اختلافات کیوں ہیں, میاں بیوی کا پیار نکل گیا. 20 لاکھ خرچہ کر کے گیا, 200 بندہ لے کے گیا, چھٹے مہینے طلاق ہو گئی. کیوں تیرے میرے گھر میں یہ محبت کیوں نہیں ہے؟ تیری میری بیٹی آرام سے زندگی بسر کیوں نہیں کرتی؟ ہمارے گھر میں یہ طلاقوں والی نوبت کہاں سے آ گئی ہے؟ بیٹی رس رس کے ناراض ہو کے گھروں میں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے, بات آگے نکل جائے گی, وقت زیادہ ہو جائے گا. پیار کی باتیں ہو رہی ہیں, محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, پلاننگ ہو رہی ہے, سمجھدار ہے. وہ بھی صحابی ہے, وہ بھی صحابی ہے, وہ بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا, وہ بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والی ہیں. اس کے پاس بھی اللہ کے قرآن کا علم ہے, اس کے پاس بھی اللہ کے قرآن کا علم ہے. نہ تیری بیٹی کے پاس قرآن کا علم ہے, نہ میری بیٹی کے پاس قرآن کا علم ہے.
نہ تیری بیٹی کو پتہ ہے کچھ، نہ میری بیٹی کو پتہ ہے کچھ، نہ تو نے کبھی سکھایا نہ میں نے کبھی سکھایا۔ جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ باتیں ہو رہی ہیں، مسحری پہ بیٹھی ہیں، محبت کی باتیں ہیں، پیار کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے زندگی گزارنی، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ ادھر سے آواز آتی انفروا خفافا وثقالا، کانوں میں آواز آتی آ جاؤ میدان جہاد میں آؤ، میدان کارزار میں آؤ، جنت ارادہ رکھنے والے آ جائیں، جنت کی تمنا کرنے والے آ جائیں، جنت میں جانے والے آ جائیں، جلدی کرو جلدی کرو۔ انفروا خفافا وثقالا، کسی بھی حالت میں بیٹھے ہو بس جلدی کرو، میدان کارزار میں آ جاؤ۔ جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں کے اندر اللہ کے قرآن کی آواز آئی ہے، ندائے مصطفیٰ آئی ہے، منادی دینے والے کی آواز آئی ہے۔ جناب سیدنا حنظلہ اپنی چارپائی سے نیچے اترے ہیں، اپنے مسحری سے نیچے اترے ہیں، اپنے پلنگ سے نیچے اترے ہیں۔ جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے خوبصورت پلنگ سے آئے ہیں، اپنے بیڈ سے نیچے آئے ہیں، تلوار کو اٹھایا چلنے لگے ہیں۔ گھر والی کہنے لگے او میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے جنت لینے جا رہا ہوں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ اور میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا جنت لینے جا رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جنت لینے جا رہا ہوں، آواز نہیں سنی ہے، جنت کا مطالبہ ہے میرے دل کے اندر، آواز آگئی ہے جنت لینے والے آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں پہنچی ہیں، تمنا کیا ہے اللہ جنت دے دے۔ تمنا کیا ہے بولیں، بولو یا اللہ جنت دے دے۔ انشاءاللہ آپ دل سے جنت مانگ لو، اللہ ہمیں بھی جنت دے دے۔ مانگنا کس سے ہے یار؟ قبر والے سے تو نہیں مانگنا۔ ہم نے کسی جعلی پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کے تو نہیں بیٹھنا۔ ہم نے یہ تو کہا شاہ صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب، ہم وہ تو نہیں ہیں نا۔ ہم نے تو اسی سے مانگنا ہے جس نے سب کو دیا ہے اور سب کو دے رہا ہے۔ جنت اسی کی ہے، خزانے اسی کے ہیں، ہم اسی کے ہیں، اسی کے در کے مانگتے ہیں۔ فقیر ہے، سائل ہے، بھکاری ہے۔ ہمیں فخر ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ تیرے آستانے کے فقیر ہے مولا۔ ہم سینہ تان کے کہتے ہیں اللہ تیرے در کے مانگتے ہیں۔ اللہ قبر کے نہیں ہے، مزاروں کے نہیں ہے، درختوں کے نہیں ہے، جانوروں کے سامنے ہاتھ باندھنے والے نہیں ہیں، قبر شجر کے اوپر سجدہ کرنے والے نہیں ہیں۔ مولا جنت تیری ہے، کائنات تیری ہے، ہم تیرے ہیں، جب بھی لیں گے تجھ سے لیں گے اور اللہ تو انشاءاللہ ہمیں دے گا۔ اللہ کا قرآن فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تجھ سے لینا ہے ہم نے، اور کہاں جائیں؟ جنت بھی تجھ سے لینی ہے، جنت تیری ہے۔
اور کسی کے مجال ہی نہیں ہے جنت کے اندر داخل ہو جائے تیرے حکم کے بغیر۔ ہم نے اللہ وہ جنت لینی ہے، وہ جنت لینی ہے، ذرا توجہ کر، آخری باتیں ہیں، وہ جنت لینی ہے۔ ایک جنت وہ ہے جو دنیا میں لوگوں نے بنا لی ہے، جس کا دروازہ دنیا کا شرابی کھولتا ہے، جس کا دروازہ دنیا کا بدماش کھولتا ہے، جس کا دروازہ ملک لوٹنے والا MNA کھولتا ہے، جس کا دروازہ بھنگی کھولتا ہے، جس کا دروازہ شراب پینے والا کھولتا ہے، جس کا دروازہ ملک کے خزانے کھانے والا کھولتا ہے، جس کا دروازہ لوگوں کی عزت تار تار کرنے والا کھولتا ہے۔ اللہ ہم نے وہ جنت لینی ہے جو جنت کا دروازہ تیرا محمد کھلوائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں تو وہ جنت چاہیے، ہمیں یہ جنت نہیں چاہیے خود ہی بناوٹی ہے۔ جنت کی کھڑکی ہیں، جنت کے دروازے ہیں، جنت کا گھر ہے، جنت کا شہر ہے، اور تمہیں مبارک ہو۔ ہمیں وہ جنت چاہیے جس کا دروازہ جنت کا بادشاہ محمد رسول اللہ کھلوائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے نا جی؟ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی میدان کارزار میں پہنچا، اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ میرے پیغمبر تشریف فرمائیں، صحابہ کرام کے لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی بڑی حیرانی کیفیت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پیغمبر کی خدمت عالیہ میں خاتون آئی ہے، بی بی آئی ہے، آکے عرض کرنے لگی اللہ کے پیغمبر ایک عرض کرنا چاہتی ہوں جی بیٹا خیر ہے کون ہے؟ اور پردے والی بیٹی بتا کیا بات ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کے صحابی جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہوں۔ میرے آقا فرمانے لگے بیٹا اللہ کا فیصلہ اللہ کی مرضی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور میرے بیٹے تیرا شوہر تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی گھر والی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کرنے لگی یا نبی اللہ یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، یہ تو میرے لیے مبارک بات ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر میں کچھ اور عرض کرنا چاہتی ہوں، بتا میرے بیٹے کیا بات ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر میرا شوہر جلدی جلدی آ گیا، اللہ کا قرآن سن کے آ گیا، جنت کی تمنا لے کے آ گیا، جنت کی تڑپ لے کے آ گیا، غسل نہ کر پایا، آپ شہید کو غسل نہیں دیتے۔ اے اللہ کے پیغمبر میری آرزو ہے، میری گزارش ہے، میرے شوہر حنظلہ کو ذرا غسل دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا، میرے پیغمبر کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو آ گئے۔ فرمایا واہ حنظلہ تیرا کیا کہنا یار، او میرے صحابی تو نے تو جنت لینے کا حق ادا کر دیا۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتی ہیں او میری بیٹی میری صحابیہ میں بھی تو دیکھ رہا ہوں نہ جانے کیا بات ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو آسمان سے اللہ نے فرشتے بھیج کے حکم دے دیا جاؤ حنظلہ کو غسل دی کے آؤ۔ جامع ترمذی کے کلمات ہیں، حضرات صحابہ کرام فرماتی ہیں ہم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے، ہم نے آسمان کو دیکھا ہے، آسمان سے پانی کے قطرات گرتے نظر آئے۔ جس کے دل میں جنت کی تمنا ہوگی جنت اسے ملتی ہے۔ میری ماں میری بہن میری بیٹی اگر بیٹھی ہے نا، آپ کے لیے ایک بات عرض کرتا چلو، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک بی بی نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، اور بی بی کوئی عام نہیں ہے، غریب خاندان کی نہیں ہے، ملکہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے والی بادشاہ کی گھر والی ہے۔ جناب سیدہ سے سلام اللہ علیہ
کلمہ پڑھ لیا اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کا نام لے لیا، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے کے آئی ہے۔ فرعون کو پتا چلا، کہنے لگا میری گھر والی یہ تو نے کیا کیا ہے، واپس آ جا واپس آ جا، وگرنہ میں تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ کہنے لگی او فرعون تجھے کیا پتا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس کے سینے میں ایمان آ گیا، جس کی رگوں میں ایمان آ گیا، جس کے وجود میں ایمان آ گیا، وہ کٹنا تو گوارا کر لیتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ کر لے جو تو نے کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، جناب سید آسیہ سلام اللہ علیہ کو زمین پہ لٹایا، ہاتھوں کے اندر کیلیں ٹھوکی ہیں، میخیں ٹھوکی ہیں، خون کے فوارے نکل آئے۔ کہنے لگا آسیہ بی بی وقت ہے، یہ سامنے والا بنگلہ دیکھ لے، یہ سامنے والی کوٹھی دیکھ لے، یہ سارے نوکر تیرے، یہ ساری کنیزیں تیری ہیں، یہ سارا جاہو جلال تیرا، کلمہ چھوڑ دے۔ جناب سید آسیہ سلام اللہ علیہ رو کے اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگی، ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے دنیا کے بنگلے نہیں چاہیے، اللہ مجھے تو جنت میں گھر چاہیے، اللہ مجھے دنیا کے سونے چاندی کے برتن نہیں چاہیے۔ ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ مجھے جنت چاہیے، تیری جنت چاہیے۔ اللہ فرماتا اچھا، ہاتھوں میں کیلیں لگی ہوئے ہیں، اتنا صبر، اتنی استقامت میری بندی میں، سب کو چھوڑ دیا اللہ، چھوڑ دیا بنگلے، چھوڑ دیا اللہ، چھوڑ دیا کوٹھیاں، چھوڑ دیا۔